اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں محبتوں کا سکون پیش کرتے ہوئے آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے، لہذا تم اپنے رب کے لیے برابر والے کیوں ٹھہراتے ہو جب کہ تم جانتے ہو۔ پچھلی 20 آیتوں کے اندر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پہلی سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں خطاب ہوا ایمان والوں کے لیے، اس کے بعد اگلی 2 آیتیں رب نے فرمایا کافروں کے لیے، اس کے بعد 13 آیتوں میں ذکر فرمایا منافقین کا۔ پہلی 5 آیتیں ایمان والوں کا ذکر، اس کے بعد 2 آیتیں کافروں کا ذکر، 13 آیتیں منافقین کا ذکر۔ آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر رب تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس کہہ کر تمام انسانوں سے خطاب فرمایا۔ پہلے ایمان والوں سے خطاب، اس کے بعد کافروں کا ذکر، منافقین
تمہاری طاقت نہیں تھی کہ زمین سے تم اس کو اگاتے. یہ قدرت تمہارے رب کی ہے کہ اس نے زمین سے باغات اگائے, پیڑ اگائے تمہارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا فرش, آسمان کی چھت, آسمان کے اندر سورج, ستارے, چاند, دریا, سمندر, مچھلی, ہوائیں, نظارے, ستارے, دنیا کا ذرہ ذرہ جو پیدا کیا انسان کے لیے پیدا کیا. رب تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا وہ انسان کے لیے بنایا. اب یہاں پر اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں اور آپ لوگ خود اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ زمین کا فرش ہمارے لیے, آسمان کی چھت ہمارے لیے, سورج ہمارے لیے, چاند ہمارے لیے, ستارے ہمارے لیے, نظارے ہمارے لیے, بہاریں ہمارے لیے, ہوائیں ہمارے لیے, درخت ہمارے لیے, باغات ہمارے لیے, پھل ہمارے لیے, رزق ہمارے لیے, پانی ہمارے لیے. کتنی مخلوقات کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہمارے لیے, پھر ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ ساری کائنات, ہر چیز ہمارے لیے, ہم کس کے لیے ہیں؟ جب اپنے آپ سے سوال کیا تو جواب لینے کے لیے ہم نے قرآن اٹھایا اور قرآن سے سوال کیا, اے قرآن تو رہنمائی فرما کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو, ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا کیا, ہمارے لیے بنایا, پھر ہمیں کس کے لیے بنایا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن اور انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنے لیے پیدا کیا, یعنی رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ساری چیز ہمارے لیے اور ہم اپنے رب کے لیے. اب رب نے فرمایا کہ اسی رب کی عبادت کرو. اے لوگوں, اپنے رب کی عبادت کرو جس نے زمین کا فرش بچھایا, آسمان کو چھت بنایا. اچھا, عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی ہے اطاعت کرنا, بات ماننا, فرامین پر عمل کرنا, اپنے رب کے حکم پر سر جھکا دینا. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. صرف اکیلا وہی خدا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. مومنین سے بھی خطاب, کافروں سے بھی خطاب, منافقین سے بھی خطاب. مومنین سے خطاب یہ ہے کہ اے ایمان والوں, تم ایمان لے آئے, اپنے رب کی عبادت کرو اور ایسی عبادت کرو خشوع اور خضوع کے ساتھ, محبت کے ساتھ. اب حضرات, عبادت رب کی بارگاہ میں سر جھکا دینا, اس کی بات پر, اس کی مرضی پر قدم بڑھانا. شاعر کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کو جھکاتا چلا جا, راہ حق میں سر کو جھکاتا چلا جا, عبادت کی عادت بناتا چلا جا. راہ حق میں سر کو جھکاتا چلا جا, عبادت کی عادت بناتا چلا جا. نیک راہ پر قدم بڑھاتا چلا جا, برائی سے دامن بچاتا چلا جا, برائی سے دامن بچاتا چلا جا, نیک راہ پر قدم بڑھاتا چلا جا. حضرات, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو. اے لوگوں, اپنے رب کی عبادت کرو. اب حضرات,
اس نے قانون بنایا جس کا نام شریعت مصطفیٰ ہے، اور دنیا کے اندر اپنے حبیب کو وہ نظام لے کر، قانون لے کر اپنے حبیب کو بھیج دیا، تمام دنیا کا مالک بنا دیا۔ اس قانون خدا بندی کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب کا فرمان جو مصطفیٰ نے فرما دیا، رب کا فرمان ہے، ہم نے مان لیا رب کا فرمان ہے، اب اس پر عمل کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ وہ رب جس نے زمین کو بنایا ہمارے لیے، ہم اس کی عبادت نہیں کریں، اس کی بندگی سے منہ موڑے۔ رب فرماتا ہے کہ جب تم پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو کون سنتا ہے؟ جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تمہیں شفا کون دیتا ہے؟ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ جب تم تکلیف میں آتے ہو تو تمہیں شفا دینے والا کون ہے؟ ارے وہ رب خالق کائنات۔ ہم نے رزق کھایا، گلے میں اٹکا، اندر گیا، اگر میرا رب نہ چاہے تو وہ ہضم نہ کر سکے، میرا رب نہ چاہے تو اس رزق کو ہم ہضم نہ کر سکیں۔ سانس ہمارا اندر جائے، میرا رب نہ چاہے تو سانس باہر نہ آئے، اور سانس رک جائے تو ہے کسی میں طاقت جو سانس اندر سے باہر کو پلٹا دے؟ سانس باہر آ کر رک جائے تو ہے کسی میں طاقت کہ باہر سے سانس کو اندر لوٹا دے؟ کسی میں طاقت نہیں ہے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ سانس باہر آتا ہے پھر اس کو اندر پھٹا دیتا ہے، سانس اندر جاتا ہے پھر اس کو باہر لاتا ہے۔ اگر میرا رب یہ کرتا ہے تب ہماری زندگی کی ڈور چل رہی ہے۔ اب حضرات، یہاں پر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ تمام لوگ سمجھدار ہیں۔ قانون خداوندی، قانون مصطفیٰ، اس کا نام ہے شریعت مصطفیٰ۔ اللہ اس کے رسول کے قانون کا نام شریعت مصطفیٰ، شریعت، جس کو آج کے دور میں لوگ کچھ نہیں سمجھتے معذرت۔ اب میں یہاں پر مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنے ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان کا ایک سنویدھان ہے، قانون ہے، اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری۔ اگر ہم اس کو نہیں مانیں، عمل نہیں کریں تو مجرم جو ہوتا ہے تو سزا کا مستحق ہوتا ہے، گرفتار کر لیا جائے، سزا کا حقدار ہے وہ، اس نے قانون توڑا۔ دوسری بات، ہم کسی فرم کے اندر جائیں، کسی کمپنی کے اندر جائیں، کام کرنے کے لیے جاب ہماری لگ جائے، انٹرویو لیا گیا، اس میں پہلا سوال یہ دیا گیا ہماری کمپنی کے یہ فلاں فلاں نیم ہے، یہ قانون ہے، اس قانون کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہوگا، کام کرنا ہوگا۔ ہماری کمپنی کی ڈریس یہ ہے، کمپنی کے نظام یہ ہے، فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک آنا ہے، فلاں ٹائم آنا ہے، فلاں ڈریس ہے، جوتے پہن کر آنا، یہ ڈریس یہ رہے گی، اس طریقے سے آنا۔ اب تم وہاں پہنچو، جانے کے بعد میں کہو، فارم دیکھا اس میں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، اپنی مرضی کے مطابق قانون بنا سکتے ہو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی مرضی کے مطابق اس کمپنی کے اندر جاؤ، جاب لگے، اس کمپنی کے قانون کو آپ دیکھو، اس کی جو نیم ہے اس کی لسٹ تمہارے پاس آئے، اس میں آپ تبدیلی کر سکتے ہو؟ طاقت ہے آپ کو تبدیلی کرنے کی؟ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ تبدیلی کرنا چاہو گے تو آپ کو باہر نکال دیا جائے گا۔ کہا نوکری کرنے آئے ہو یا ہماری کمپنی کے نظام کو بدلنے آئے ہو؟ آپ کا کام ہے کمپنی میں جاب کرنا، نوکری کرنا، تو جو اس کے نیم ہے ان کو فالو کرنا یا
प्रिंसिपल साहब ने कहा ठीक है एडमिशन हो जाएगा, लेकिन हमारे कॉलेज के हमारे स्कूल के ये नियम है, आपको लिस्ट दे दी, आप उस नियम के अंदर काम करोगे। आप कहोगे नहीं मेरा बच्चा ये ड्रेस पहन कर नहीं आएगा, जो मैं चाहूंगा वो पहन कर आएगा। आप कहोगे कि कॉलेज का टाइम 7 बजे का, आप कहोगे नहीं मैं तो 9 बजे आऊंगा। आप अगर कहोगे तो सही बताओ बच्चे का एडमिशन होगा या बाहर कर दिया जाएगा। आप कहीं भी जाओ, किसी भी फर्म के अंदर जाओ, कंपनीज के अंदर जाओ, कॉलेज के अंदर जाओ, स्कूलों के अंदर जाओ, आप कहीं भी जाओगे उनका जो नियम बना हुआ है, निजाम है, कानून है, आपको उस कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? जब एक दुनियावी कॉलेज के अंदर हम अपनी मर्जी के मुताबिक कानून नहीं बना सकते, जो उस कंपनी का उस कॉलेज का कानून है उसके मर्जी के मुताबिक हमें चलना होगा, तो जो रब तबारक व तआला है, जो सारी कायनात का मालिक है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, ज़र्रे ज़र्रे का मालिक है, हमारी धड़कनों का भी मालिक है, हमारे सांसों का भी मालिक है, हमारे जिस्म और जानों का भी मालिक है, और उसका मुस्तफ़ा, उसका नबी, जो सारी कायनात का हबीब है, सारी कायनात का मालिक है, जो उनका कानून है जिसको शरीयत मुस्तफ़ा कहा जाता है, उसके मुताबिक अगर हम चलें तो सही है, और उसके मुताबिक हम ना चलें, उसमें हम अपनी मर्जी चलाएं, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। अकल रखने वाले हो, अल्लाह ने अकल सलीम अता फरमाई है। दिल पर हाथ रखकर सोचो, तो एक दुनिया में एक छोटे से स्कूल का निज़ाम हम चेंज नहीं कर सकते, उसके मुताबिक चलना होगा, तो फिर जो निज़ाम अल्लाह उसके रसूल ने बनाया है उसमें तब्दीली हम कैसे कर सकते हैं? उसके मुताबिक हमें चलना होगा। अब हमें ये देखना होगा, अपने अंदर झांकना होगा कि वाकई जो कानून अल्लाह उसके रसूल का है हम उसके मुताबिक चल रहे हैं या नहीं। क्या लिबास हमारा वो है जो अल्लाह उसके रसूल ने लिबास हमें बताया? स्कूल का लिबास तो हमने तैयार कर दिया बच्चों के लिए, फर्म का लिबास हमने अपने लिए ड्रेस तैयार कर ली। क्या जो लिबास हमें हमारे रब ने और हमारे नबी ने लाकर दिया उस लिबास को हमने अपनाया? रहने का तरीका जो हमारे नबी ने हमें बताया क्या हमने उसको अपनाया? नहीं। कितनी नाफरमानी करते हैं हम अपने रब की और अपने नबी की। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, रब कितना बड़ा करीम है और उसने अपने हबीब को करीम बनाकर, रहीम बनाकर भेजा, रहमत वाला बनाकर भेजा। अगर आप लोग परिवार के अंदर रहते हैं, अगर आपकी बीवी आपकी बात नहीं माने तो नाराज हो गए या राजी? कोई ऐसा इल्मी सवाल नहीं है, हर आदमी जानता है। बीवी शोहर की बात नहीं माने, शोहर नाराज, नंबर यहाँ तक आ गया कि माज़अल्लाह तलाक को हमने मजाक बना रखा है और हमारी वजह से मजहब इस्लाम को लोगों ने बदनाम कर दिया, हमारी जहालत की वजह से। तलाक थी क्या, हमने उसको बना क्या दिया है। हम इस्लाम को समझते ही नहीं, उसके अहकाम को नहीं समझते। बिना किसी बात के बात नहीं मानी, बीवी से नाराज, बीवी की बात शोहर ने नहीं मानी तो बीवी नाराज। बोलो ऐसा है कि नहीं? और बीवी अगर नाराज हो जाए तो खाना, नाराज हो गई नहीं बना रही तो क्या करोगे? अंडा उठाओ, चप्पल उठाओ, यही तो होगा। बच्चा बात नहीं माने बाप की, एक बार कहा नहीं मानी, 2 मरतबा कहा नहीं मानी, फिर क्या करेगा वो? बाप क्या करेगा? नाराज होगा ना, और नाराज होने के बाद क्या करेगा?
ڈنڈا اٹھائے گا، ریبٹ اٹھائے گا، ہاتھ اٹھائے گا۔ مدرسے کے اندر، اسکول کے اندر ٹیچر نے، استاد نے حکم دیا، شاگرد نے، اسٹوڈینٹ نے استاد کی بات نہیں مانی، ناراض ہوا، اور اتنا ناراض ہو گیا کہ بے دخل کر دیا، نکل اسکول سے باہر جا، مدرسے سے باہر، داخلہ خارج کر دیا۔ کیا ہوا؟ میری بات نہیں مانتا اس لیے داخلہ خارج، نکل جا۔ باپ ناراض ہوا، بیٹے کو گھر سے باہر، استاد ناراض ہوا، شاگرد کو مدرسے سے باہر، ٹیچر ناراض ہوا، اسٹوڈینٹ کو اسکول سے باہر، کمپنی کا مینیجر ناراض ہوا، کمپنی سے باہر۔ لیکن رب کو دیکھو، کتنا پیار کرنے والا ہے پروردگار۔ اتنی نافرمانی کرتے ہیں ہم لوگ۔ کبھی رب نے کہا میرے بندے میری زمین سے نکل، کبھی کہا باپ نے تو کہہ دیا گھر سے نکل، استاد نے تو کہہ دیا مدرسے سے نکل، ٹیچر نے کہہ دیا اسکول سے نکل، نیم کو نہیں مانتے، فالو نہیں کرتے، نکل جاؤ باہر۔ اتنی نافرمانی کرتے ہیں ہم اپنے رب کی۔ ہمارے رب نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے میری زمین سے نکل جا۔ اگر میرے رب نے فرما دیا میرے بندے میری زمین سے نکل، تو کہاں جاؤ گے؟ جہاں بھی جاؤ گے میرے رب کی زمین پاؤ گے۔ کہاں جاؤ گے؟ باپ کے گھر سے نکلے کہیں اور جا کر گھر بنا لیا، ایک اسکول سے نکلے کہ دوسرے اسکول میں چلے گئے، ایک مدرسے سے نکلے دوسرے مدرسے میں چلے گئے، جگہ مل جائے گی۔ لیکن رب نے اگر فرما دیا میری زمین سے نکل جا، تو کہیں ٹھکانا نہیں ہے۔ اس کا کرم دیکھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش، آسمان کو چھت بنایا۔ اچھا ایک بات کو اور رس کر دو، انسان جب کسی سے کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے، مطلب میرا کسی سے کوئی کام ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے مجھے، اور مجھے یہ معلوم ہے فلاں بندہ دے سکتا ہے، اس کے پاس جاؤں، اس سے لے کر آؤں گا، وہ دے دے گا۔ ایک بندہ ایسا ہے بستی میں جو وہی مجھ کو دے سکتا ہے، اور اس کو میں نے ناراض کر دیا، وہ مجھ سے ناراض ہے، تو صحیح بتاؤ میں اس کے پاس لینے جاؤں گا، ہمت پڑے گی میری؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کسی بندے کو میں نے اتنا ناراض کر دیا، اس کی بات ہی نہیں مانتا، اور وقت پڑا تو وہی ایک بندہ ایسا ہے جو میرے کام آ سکتا ہے، مجھے وہ چیز دے سکتا ہے، اب اس کو تو میں نے ناراض کر دیا، اب لینے کے لیے جاؤں، ہمت پڑے گی؟ نہیں۔ چلو ہمت پڑ بھی گئی، مجبوری ہے، کام نہیں چلے گا، ہم تو مطلبی ہیں، جس سے ہمارا کام پڑ گیا اس کے گھر جا کے چلے جائیں گے، جس سے ہمارا کام نہیں پڑے گا اس کے گھر نہیں جائیں گے۔ ہم مطلبی ہیں تو میں مطلبی ہوں تو میں جاؤں گا، کیونکہ میری ضرورت ہے، اس کے بنا کام نہیں۔ آنکھ نیچی، سر جھکا ہوا، اس کے پاس گیا، جا کر کہا، شرمندگی کا احساس، اور اس سے جا کر میں کہوں، اور وہ ناراض ہے، وہ منع کر دے، نہیں میری طرف، میری بات نہیں مانی، میں نہیں دے رہا۔ اسی مثال کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے صبح سے شام تک نافرمانی پر نافرمانی کی اپنے رب کی۔ صبح فجر میں ہم سوتے رہے، مسجد میں چند نمازی آئے، مسجد ہماری خالی رہی، ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ صبح اٹھے 8 بجے یا 9 بجے یا 7 بجے، کچھ لوگ ایسے بھی جو 4 بجے بھی اٹھتے ہیں
تک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں. فجر میں نافرمانی کی نماز چھوڑ دی، اپنے رب کو ناراض کیا. اب صبح کو اٹھے چلے ڈیوٹی پر. اب ہم انتظار کر رہے ہیں اللہ ہمارے کام میں برکت کرے. ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ اپنے رب سے. برکت کون دے گا؟ پروردگار. رزق کون دے گا؟ خالق کائنات. تو اس کی تو ابھی نافرمانی کرتے آ رہے ہیں، اس کو تو ناراض کرتے آ رہے ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں. جس کو ہم ناراض کر رہے ہیں اسی سے مانگ رہے ہیں اور امید رکھ رہے ہیں. امید رکھ رہے ہیں وہ دے گا. وہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے کیونکہ وہ غفور رحیم ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. رزق دے گا، برکت نہیں دے گا. ظہر کا وقت آیا، ظہر میں بھی نہ پڑی، ٹائم نہیں ملا، پھر اس کی نافرمانی. اور اس کے علاوہ رزق کاروبار کرتے ہوئے جو میں نے جھوٹ میں بولا، ہم نے جھوٹ بولا، وہ رب کی نافرمانی. کسی کا دل دکھایا، وہ رب کی نافرمانی. اگر ہم تلاش کریں تو قدم قدم پر ہم لوگ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں. لباس ہمارا اس کی مرضی کے مطابق نہیں، چہرہ ہمارا اس کی مرضی کے مطابق نہیں، چال ڈھال اس کی مرضی کے مطابق نہیں، اخلاق اس کی مرضی کے مطابق نہیں، کردار اس کی مرضی کے مطابق نہیں، ہمارا عمل اس کی مرضی کے مطابق نہیں. جب ہمارا کوئی عمل اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، پھر ہم اس سے امید لگا کر دعائیں مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی. تو دعا قبول تو تب ہوگی کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کو راضی کر لو، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی جس سے مانگ رہے ہو اس کو راضی تو کر لو. اور وہ راضی کیسے ہوگا؟ اس کے فرامین پر، اس کے نبی کے فرامین پر، جو قانون شریعت مصطفیٰ بنا کر ہمیں دیا، اس کے مرضی کے مطابق تم چلو. جب اس کی مرضی کے مطابق چلو گے تو صحیح بتاؤ گھاٹا ہوگا؟ فائدہ کرنے والا کون ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ. اگر اس کی مرضی، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرات آج کا دور یہ ہے اگر سچ بولا جائے تو کاروبار میں فائدہ نہیں ہوگا. یہ تمہاری سوچ ہے، ہماری سوچ ہے. یہ ہماری سوچ ہے. فائدہ دینے والا کون ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ. اسی نے کہا سچ بولو. ہم اگر سچ بولیں گے تو کبھی نقصان نہیں ہوگا. ہم اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم جو مانگیں گے ہمیں ملتا چلا جائے گا. تو اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کو چھت بنایا تمہارے لیے، باغات کو پیدا کیا تمہارے لیے، پھل کو پیدا کیا تمہارے لیے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رب کی اور اس کے نبی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.